اب ساتھ ہی شریعت کے احکامات شروع ہو رہے ہیں حلال و حرام کے حوالے سے. احلت لکم بہیمۃ الانعام، تمہارے لیے حلال کر دیے گئے ہیں سب کے سب بے زبان چوپائے. بہیمۃ الانعام عربی میں کہتے ہیں بے زبان چوپایوں کو، جن کا ذکر سورۃ الانعام میں آیا ہے. وہ 4 کیٹیگریز ہیں. نمبر 1 بھیڑ، نمبر 2 بکری، نمبر 3 گائے، اور نمبر 4 اونٹ. یہ ہیں 4 بے زبان. باقی اس کی جو آپ سمجھ لیں آف شوٹ کے طور پہ یا کرالری کے طور پہ آپ باقی چیزوں کو بھی اس میں داخل کریں گے. ہرن بھی آ جائے گا اس میں، اسی طریقے سے بھینس بھی آ جائے گی، وہ گائے کے حکم میں داخل ہے. وہ کہتے تھے بھینس کو فقہ حنفی نے حلال کیا. سر فقہ حنفی کی بجائے سے پہلے بھی بھینس موجود تھی. پہلے 300 سال میں کتاب لکھی گئی ہے امام منذری کی، کتاب الاجماع. منذری نہیں، امام منذری تو الگ ہے، یہ ابن المنذر ہیں، ان کی کتاب ہے کتاب الاجماع. چھوٹی سی کتاب ہے، اس کا ترجمہ ہوا ہے. اس میں باقاعدہ زکوٰۃ کے چیپٹر میں لکھا ہے کہ اس پہ اجماع ہے کہ بھینس گائے کے حکم میں داخل ہے. تو یہ اکثر مسائل جو آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں نا ہمارے اماموں نے بتائے، وہ اماموں نے نہیں بتائے، وہ امت کے اجماع نے ٹرانسفر کیے ہیں. ورنہ مجھے بتائیں کس امام نے بتایا کینگرو کے بارے میں، زرافے کے بارے میں؟ ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا زرافے کے بارے میں. زرافہ بھی بہیمۃ الانعام میں آتا ہے. اس کا کھر بھی کٹا ہوا ہوتا ہے، جو پاؤں ہے نا وہ 2، جس طرح یہ بکری کا، گائے کا، بھینس کا، اونٹ کا بھی آپ دیکھتے ہیں نا یوں کٹا ہوا ہوتا ہے. یہ بہیمۃ الانعام کی نشانی ہے. گھوڑے کا نہیں کٹا ہوتا. یہ بہیمۃ الانعام، گھوڑا ویسے الگ سے حلال ہے لیکن بہیمۃ الانعام میں نہیں آتا. زرافہ بہیمۃ الانعام میں آتا ہے، اس کا کھر بھی اسی طریقے سے کٹا ہوا ہوتا ہے، اس کے پاؤں جو ہے. تو سب کے سب بہیمۃ الانعام، چاہے وہ نیل گائے ہو، ہرن ہو، بھینس ہو، اور 4 وہ جانور جو قرآن میں ہے، بھیڑ، بکری، اسی میں آپ دمبے کو بھی شامل کر لیں. پھر اس کے بعد جو آج کل کی پہاڑی بکرے ہیں، مارخور ہے، وہ بھی بکری کی ایک فارم ہے، اس کے بھی کھر کٹے ہوتے ہیں. یہ سب کے سب حلال ہیں جانور، بہیمۃ الانعام ہے، وہ سب کے سب حلال ہیں. الا ما یتلا علیکم، سوائے وہ جس کی تلاوت تم پہ ہم کریں گے. ابھی تمہیں بتائیں گے کہ یہ جانور حرام ہے، حلال ہونے کے باوجود بھی حرام ہے. کس صورت میں؟ وہ صورتیں آگے آ جائیں گی. اور بعض تو ہے ہی حرام، وہ بھی چیزیں آ جائیں گی. لیکن اس میں ساتھ ایک شرط لگائی، غیر محل الصید. لیکن یہ حلال شکار اس وقت ہوگا کہ تم ان جانوروں کو حلال اس وقت شمار ہو رہے ہوں گے جب تم ان کا شکار کر رہے ہوگے وانتم حرم، اور تم احرام کی حالت میں ہو. تو اس صورت میں یہ حلال جانوروں کا شکار بھی تمہارے لیے حلال نہیں ہوگا. کھانا تو دور کی بات، ان کا شکار بھی تم نہیں کر سکتے. تو یہ جو ساری چیزیں پڑھ کے بتائی جا رہی ہیں، اس کے احکامات ان لوگوں کے لیے ہیں جو احرام کی حالت میں نہیں ہیں. اب وہ 11 اقسام آ رہی ہیں جو حرام کی گئی ہیں کھانے والی چیزوں میں. ان میں سے 4 تو ایسی ہیں جو کہ سورہ الانعام میں، سورۃ البقرہ میں، سورۃ النحل کے اندر اور سورۃ المائدہ میں یہ بار بار ذکر ہوئی، وہ ہمیں پتہ ہے. 4 کے علاوہ 7 ایسی حلال چیزیں ہیں جو حرام ہو جائیں گی اگر وہ اس کنڈیشن میں چلی گئی. تو سنیں، حرمت علیکم المیتۃ، حرام کر دیا گیا ہے تمہارے لیے مردار. نیچرل ڈیتھ، کوئی جانور مر گیا چاہے حلال بھی تھا، وہ مردار ہے، وہ حرام ہے. والدم، اور خون. اور خون کون سا؟ بہتا ہوا لہو. ایک گوشت اور ہڈی کے اندر لہو ہوتا ہے، وہ کھا سکتے ہیں آپ، وہ حلال ہوتا ہے. یہ بہتا ہوا لہو. ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت. وما اہل لغیر اللہ بہ، اور وہ حلال جانور بھی جس کے ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام لیا جائے، اللہ کے نام کے سوا وہ ذبح ہوا یا اللہ کا نام اس پہ نہیں لیا، تو اب وہ جانور بھی، حلال جانور بھی ذبح کے باوجود حرام ہو جائے گا کیونکہ وہ اللہ کے لیے نہیں ہوا. اسی کی کرالری میں وہ چیز داخل ہے
جو صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جو شخص غیر اللہ کے لیے قربانی کرے اس پہ اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت. یعنی کیا اللہ کے لیے لیکن خوشنودی تھی غیر اللہ کی، کسی درجے میں وہ بھی اس کیٹیگری میں آ جائے گا. سنن نبی داؤد میں حدیث ہے ایک صحابی نے کہا میں نے منت مانی تھی کہ مقام بوانا پہ میں اونٹ ذبح کروں گا. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہیں وہاں پہ مشرکین عرب کے زمانے کا کوئی میلہ تو نہیں لگتا تھا؟ انہوں نے جب انشور کیا کہ ایسا نہیں تھا پھر آپ نے اجازت دی کہ جہاں پہ خلاف شرع کام پہلے بھی ہوتے تھے نا وہاں پہ اللہ کے نام کی قربانی بھی نہیں کرنی، کیونکہ اس کا بینیفٹ پھر ان رسومات کو ملے گا. یہی تو ہم کہتے ہیں جی وہ ہم داتا دربار پہ یا بری امام غریبوں کو کھانا کھلا رہے ہیں. ہم کہتے ہیں ان جگہوں پہ آپ غریبوں کو بھی کھانا نہ کھلائیں. غریبوں کو کھانا کھلانے کی جگہ یہ نہیں ہے کہ آپ اس سسٹم کو سپورٹ کر رہے ہیں، آپ الگ سے کریں، کیونکہ یہ وہ جگہ ہیں جو نبی علیہ السلام کی مخالفت میں بنائے گئے ہیں. مزارات، قبریں ہونی چاہیے، مزار اور یہ اڈے تو نہیں ہونے چاہیے. اس لیے آپ دیکھیں برائی کی ماجگاہ بھی وہ بنی ہوئی ہیں، آپ دیکھیں وہاں پہ میلے ٹھیلوں میں کیا کچھ نہیں ہو رہا ہوتا. والمنخانی اور گلا گھونٹ کر مارا ہوا جانور. اب گلا گھونٹ کے جو جانور مارا ہے نا حلال، وہ حرام ہوگا. آپ یہ تبت کے علاقے میں بھی دیکھیں نا تو وہ جانوروں کو گلا گھونٹ کے مارتے ہیں. وہ اس کے ناک کے اوپر ہاتھ رکھ لیتے ہیں، اور بڑی پریکٹس ہے ان کی. بکری بھی مار لیتے ہیں، وہ گائے بھی، نیل گائے بھی، وہ سانس گھونٹ کے، یا اسی طریقے سے گلے میں کو پھندا ڈالا، اس کا سانس رکا اور مر گیا. بجائے چھری چلانے کے ان کو وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ چھری چلانے سے شاید اسے تکلیف ہوگی، اس طرح ہم مار دیں. لیکن وہ پھر صحت کے لیے نقصان دہ ہے، کیونکہ جو گندا خون ہے وہ باہر نہیں نکلتا، خون اندر ہی رہتا ہے، اور وہ بیکٹیریاز کے لیے ہارمفل جو جراثیم ہے ان کے لیے بہترین میڈیم بن جاتا ہے. ذبح کی یہی تو حکمت ہے کہ وہ آپ اس بیماری سے بچ جاتے ہیں. تو وہ گلا گھونٹتے ہیں اس کا، یا اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ کے اس کا سانس روک کے اس کو مارتا ہے. تو اس طرح کا جانور حلال جانور بھی ہوگا تو وہ حرام ہوگا. والموقوذہ، اور جو چوٹ سے مرا ہو، یعنی ایک جانور بھاگ رہا تھا، سلپ ہوا، پہاڑی سے نیچے گر گیا اور نیچرل ڈیتھ مر گیا، تو اب وہ حرام ہے. ہاں مرنے سے پہلے پہلے آپ اسے آگے ذبح کر لیں تو حلال ہوگا. لیکن اگر وہ آپ کے پہنچنے سے پہلے مر گیا، چاہے اس کا خون بھی نکلا ہے، تب بھی وہ حرام تصور کیا جائے گا. والمتردیہ، اور اوپر سے نیچے گر کر مرنے والا جانور. ایک چوٹ والا جانور اور ایک اوپر سے نیچے گر کے مرنے والا جانور. چوٹ والا جانور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے پتھر مارا، اس کے سر میں یا کنپٹی پہ لگا اور جانور مر گیا، تو وہ حرام ہے. بلندی سے گرا مر گیا، وہ بھی حرام ہے. والنطیحہ، اور سینگ لگنے سے مرا ہوا جانور. دو جانور آپس میں لڑے، ایک کا سینگ دوسرے کو لگا، اس کا خون بہا، اگرچہ وہ خون نکل رہا ہے لیکن آپ نے ذبح نہیں کیا اس کو اور پہلے ہی مر گیا، تو وہ جانور حرام ہے. وما اکل السبع، اور ایسا جانور جسے درندے نے کھایا ہو. شیر نے ہرن اپنے لیے شکار کیا، مر گیا، اب گوشت بچے آپ کے، جی میں بھی بیچ میں سے کھا لوں، نہیں. ہاں شیر نے شکار کیا اور زندہ جانور، ابھی اس کی روح نہیں نکلی تھی، جان ختم نہیں ہوئی تھی، آپ پہلے پہنچ کے اسے ذبح کر لیا، پھر تو حلال ہوگا. اسی کا ذکر ہے الا ما ذکیتم، ہاں جسے تم ذبح کر لو. کسی جانور نے شکار کیا لیکن ذبح تم نے کر لیا اس کے مرنے سے پہلے، تو وہ پھر حلال ہوگا. وما ذبح علی النصب، اور ایسے جانور بھی جو ذبح کیے جائیں تھانوں کے اوپر. اس وقت بتوں کے وہ تھان بنے ہوئے تھے، جس کی آپ ماڈرن فارم آپ دیکھ لیں، یہ جو ہمارا مزارات والا سسٹم ہے، ٹھیک ہے ایگزیکٹلی وہ نہیں ہے، لیکن یہاں پہ بھی آپ پتہ خلاف شرع کام ہو رہے ہیں، تو ان تھانوں پہ نہیں. وہ میں نے آپ کو مقام بوانا والی حدیث سنا دی، وہاں پہ بھی. وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، اور نہ جو جوئے کے تیروں کے اگینسٹ جو جانور ہیں نا، وہ بھی جو جانور ہیں وہ بھی حرام تصور کیے جائیں گے. یہ وہ سارے چیزوں کو اللہ نے پھر اکٹھا کر کے کہا ذالکم فسق، یہ سب کی سب چیزیں جو ہیں وہ گناہ کے کام ہیں، گناہ کبیرہ ہے.
اچھا آگے چل کے وہ جو شکاری جانور ہیں ان کا ذکر بھی آئے گا اگلی آیت کے اندر، وہ اگلی دفعہ ڈسکس کریں گے انشاءاللہ تعالی. تو اس میں جو سکھائے ہوئے جانور ہیں جس طرح کتے، باز اور باقی جانور جن کو انسان سکھاتا ہے اور وہ شکار کرتے ہیں، ان کا شکار بھی حلال ہے اگر آپ نے اللہ کا نام لے کے ان کو چھوڑا ہے. حتیٰ کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ اگر کوئی کسی نے کتا چھوڑا ہے اور اس نے کوئی جانور شکار کیا ہے اور وہ شکار کے دوران مر گیا، نیچرل ڈیتھ، تو وہ بھی حلال تصور ہوگا. آپ کے پہنچنے سے پہلے اگر وہ مر بھی گیا، چھری سے آپ کو اس کو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر وہ درندے نے، اس کتے نے اسے کھا لیا تو بخاری مسلم کے الفاظ ہیں وہ اس نے اپنے لیے شکار کیا، تمہارے لیے نہیں کیا، اس کو تم نہیں کھا سکتے. تو وہ سکھایا ہوا کتا ہوگا. فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ، البتہ جو کوئی لاچار ہو جائے بھوک کی وجہ سے، غیر متجانف لِإِثْمٍ، جبکہ وہ گناہ کی طرف مائل نہ ہو، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. اس کا تعلق اوپر والے حصے کے ساتھ ہے کہ یہ جانور جو حرام کیے ہیں نا، یہ بھی وقتی طور پر تمہارے لیے جائز ہو جائیں گے اگر زندگی موت کی کشمکش بن گئی اور تمہارے اندر بغاوت کا ایلیمنٹ نہیں ہے. جان بچانے کے لیے اگر تمہیں حرام کھانا پڑتا ہے تو کھا لو. حتیٰ کہ سورۃ النحل میں آیا کہ اگر کسی شخص کو جان بچانے کے لیے کلمات کفر بھی بولنے پڑ جائیں اور اس کا دل ایمان پہ جمع ہوا ہو تو اللہ تعالیٰ اس پہ بھی گرفت نہیں کرے گا. لیکن یہ ایمان کا لوسٹ درجہ ہے. اعلیٰ درجہ وہی ہے جو مسند احمد میں اور سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، خواہ تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، تمہیں قتل کر دیا جائے، سولی دے دیا جائے یا آگ میں زندہ جلا دیا جائے، شرک نہ کرنا. وہ اعلیٰ ترین درجہ وہی ہے. اور بخاری مسلم میں حدیث ہے اس شخص نے ایمان کی حلاوت چکھ لی جس میں 3 نشانیاں ہیں. اللہ اور اس کا محبوب عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے سب لوگوں سے بڑھ کر محبوب ہو جائے، اس کی دوستی اور دشمنی کا معیار اللہ ہو، اور تیسری چیز کفر کی طرف لوٹایا جانا اس کے لیے اتنا ہی مشکل ہو جائے جتنا زندہ آگ میں جلایا جانا. وہ اعلیٰ ترین درجہ ہے. لیکن اس چیز کی اجازت موجود ہے کہ آپ زندگی موت کی کشمکش بن جائے تو کلمات کفر دل میں ایمان رکھتے ہوئے بول سکتے ہیں. زندگی موت کی کشمکش یہ نہیں ہے کہ جرمنی کی پولیٹیکل اسائلم لینے کے لیے اپنے آپ کو قادیانی لکھواتے ہیں، نعوذ باللہ. یہ زندگی موت کا مسئلہ نہیں ہے. ایک اچھے فیوچر کے لیے یہ لوگ حرکت کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ بھی وقتی طور پہ ہی ہوتا ہے. دنیا میں بھی اس کا عذاب بھگتنا پڑتا ہے اور آخرت کا عذاب تو باقی ہے. اور کہتے ہیں دل میں تو ایمان ہے، خیر ہے ہم نے لکھ بھی دیا. نہیں سر، ایمان 3 چیزوں کا نام ہے: اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. زبان سے اقرار کرنا اور دل سے اس کی تصدیق کرنا. اور ایک تیسرا جو انڈیا پاکستان میں نہیں پایا جاتا فقہ حنفی کی برکات کی وجہ سے انورٹڈ کاما میں، وہ ہے عمل بالجوارح، اپنے اعمال سے بھی اپنا ایمان ثابت کرنا. یہ 3 چیزیں ہیں. ہمیں وہ بچپن سے یہی رٹایا جاتا ہے کہ اقرار باللسان اور تصدیق بالقلب، اس لیے بس یہی اقرار کرتے رہتے ہیں اور کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے کہتے رہتے ہیں. حالانکہ صحیح مسلم کی حدیث ہے بندے کے کفر اور اسلام اور شرک اور ایمان میں فرق نماز ہے. تو عمل بالجوارح، اپنے جسم کے اعضاء کے ساتھ عمل کرنا، یہ بھی ایمان ہے. اس کے بغیر بھی ایمان مکمل نہیں ہوگا. اس سے بھی بڑھ کر وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور نماز کو قائم رکھنا اور دیکھنا مشرکین میں شامل نہ ہونا. تو اس میں تو نماز کو ایمان کا حصہ شامل کیا گیا. تو یہ 3 چیزیں مل کے، لیکن جب کبھی زندگی موت کی کشمکش بن جائے تو پھر آپ کی کوئی گرفت نہیں. وہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ایکسیپشن دے دی. يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ، اے نبی یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کون سی چیزیں ان کے لیے اللہ نے حلال کی ہیں. قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ، آپ فرما دیجئے کہ تمام پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے حلال کر دی گئی ہیں. یہ جنرل رول ہے کہ جتنی پاکیزہ چیزیں ہیں وہ حلال ہیں. کچھ تو تفصیلات پیچھے گزر چکی ہیں. 11 قسم کی چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے حرام کی تھیں، ان میں سے بھی 4 وہ ہیں جو پرماننٹلی قرآن حکیم میں کم از کم 4 مقامات کے اوپر انہیں حرام کیا گیا: مردار، بہتا ہوا لہو، خنزیر کا گوشت اور
وہ حلال جانور بھی جس کے ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام لیا جائے. اور اس کے علاوہ 7 اور تھے کہ کوئی جانور گر کے مر جائے، چوٹ لگنے سے مر جائے، صدمے سے مر جائے، گلا گھونٹنے سے مار دیا جائے، یعنی جس کو ذبح نہ کیا گیا ہو. وہ ساری تفصیلات. اسی طریقے سے بتوں کے تھانوں پہ جو جانور ذبح کیے جاتے ہیں ان ساری کی تفصیلات پچھلی دفعہ آئی تھی. اس میں خنزیر کے گوشت کے حوالے سے اس لیے یہ بات آئی کہ ویسے تو شروع میں اس صورت کے آیا تھا کہ بہیمت الانام سب کے سب حلال ہیں، یعنی بے زبان مویشی. بے زبان مویشی وہ ہیں جو سبزی خور ہیں. ہاربیورس کہتے ہیں جی ان کو، کارنیورس اور ہاربیورس، اور اومنیورس بھی ہوتے ہیں. اومنیورس جو سبزی خور بھی ہوں اور گوشت خور بھی. انسان بھی اومنیورس ہے. لیکن سور ایک ایسا جانور ہے خنزیر، یہ بھی اومنیورس ہے. سبزی خور تو ہے بکری کی طرح، گائے کی طرح، لیکن ساتھ یہ گوشت خور بھی ہے. تو اب یہ چیز مکس ہوگی کہ یہ درندے میں آتا ہے یا بہیمت الانام میں آتا ہے. تو وہ اللہ تعالیٰ نے کلیئر کر دیا کہ اسے درندے میں شمار کیا جائے گا، خنزیر حرام ہے. لیکن باقی جتنے سبزی خور جانور ہیں جو بہیمت الانام ہے، چاہے قرآن میں ان کا ذکر نہیں ہے، جس طرح بھینس ہے وہ گائے کے حکم میں داخل ہے، ہرن بھی، زرافہ بھی، نیل گائے، جنگلی گدھا، یہ سب کے سب حلال ہیں. بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے غزوہ خیبر کے موقع کے اوپر پالتو گدھوں کے گوشت کو حرام فرما دیا اور گھوڑے کے گوشت کی اجازت دے دی. گھوڑا حلال ہے. انڈیا پاکستان میں گھوڑا عموماً کھایا نہیں جاتا. ٹرکی کے اندر حالانکہ اکثریت حنفیوں کی ہے، یعنی آپ سمجھ لیں پاکستان میں اگر آپ ریشو پروپورشن کیلکولیٹ کریں نا، حنفی ورسز اہل تشیع اور اہل حدیث، اس اعتبار سے وہاں پہ 95% سے زیادہ حنفی ہیں، شیعہ بہت تھوڑے ہیں. لیکن ہر بڑے ہوٹل میں آپ کو گھوڑے کے کباب، کڑھائی، تکے، یہ سب کچھ ملے گا. اب یہاں کے حنفیوں سے پوچھے کہ آپ کو کیا تکلیف ہے، وہ کہیں گے جی ہمارے نزدیک بھی حلال ہے. یہ وہی ہے کہ بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی. اب صدیوں سے ہمیں ان کو پٹی پڑھائی ہوئی تھی، مکروہ ہے. اب وہ اگر امام حنیفہ نے کبھی فتویٰ دے دیا اس وجہ سے کہ گھوڑا چونکہ جہاد میں استعمال ہوتا ہے، زیادہ تعداد میں گھوڑے ذبح ہوں گے تو آپ کے لیے اویلیبل نہیں، تو اب تو میرے بھائی اتنا گھوڑا تو استعمال نہیں ہوتا جہاد کے اندر. تو اب یہ فتوے ظاہر پرانے ہو گئے. اب یہ کیسے مان لیں کہ بزرگوں کے فتوے پرانے ہو گئے ہیں؟ نبی علیہ السلام کو انہوں نے 150 سال بعد مان لیا کہ دین پرانا ہو گیا اور اماموں کو تکمیل کرنی پڑی. اور اماموں کو گزرے ہوئے 1200-1300 سال گزر گئے ہیں، ان کے دین کو پرانا ہوتے ہوئے نہیں مان رہی ہے. اس سے مراد میں جدید فقہی احکام و مسائل کہہ رہا ہوں. ویسے تو نبی علیہ السلام دین مکمل کر گئے. وہ تو آج کے دور میں اب کینگرو حلال ہے یا حرام، یہ تو امام حنیفہ، امام شافعی، احمد بن حنبل، امام مالک کو پتہ ہی نہیں ہے. انہوں نے تو کینگرو کا نام بھی نہیں سنا ہوا. لیکن آج ہم بتا سکتے ہیں بہیمت الانام میں آتا ہے، وہ گوشت خور نہیں ہے، سبزی خور ہے، تو وہ حلال ہے. اس آیت کے تحت حلال ہے کہ تمام چیزیں. اسی طریقے سے سورۃ الانعام میں اور سورۃ الاعراف میں غالباً یہ آیت آتی ہے کہ مت کہہ دیا کرو کہ یہ چیز حرام ہے، یہ حلال ہے، اپنی زبانوں کو موڑتے ہوئے خاموشی اختیار کرو. ہر بات کے اوپر یہ کہہ دینا حرام ہے نہیں. ہر چیز اپنی اصل میں حلال ہے جب تک کہ اسے اللہ حرام نہ کر دے. اس کے لیے کچھ جنرل رولز ہیں. جس طرح صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ تمام درندے جو ہیں، چاہے وہ چرندوں میں ہو یا پرندوں میں ہو، چرنے والے جانوروں میں یعنی جو زمین سے کھاتے ہیں ان میں ہو درندے، چاہے وہ اڑنے والے جانوروں میں درندے ہوں، صحیح مسلم میں یہ سب کے سب حرام ہے. اب اڑنے والوں میں کون سے درندے ہیں؟ کوا، چیل، یعنی جتنے گوشت خور ہیں، باز، گدھ، ایگل، عقاب، یہ سب کے سب. اور زمین میں جو ہیں ریچھ، کتا، شیر، یہ سب کے سب حرام ہیں. یہ گوشت خور ہیں، درندے ہیں. خنزیر ایک ایسا آپ سمجھ لیں سبزی خور ہے جو درندہ بھی ہے، اس حوالے سے کہ وہ گوشت خور بھی ہے. اس کے بارے میں قرآن نے کلیئر کر دیا کہ یہ سبزی خور تو ہے اگرچہ، لیکن یہ حرام ہے اور اس کا گوشت حرام ہے. اور جب گوشت حرام ہے تو اس کے گوشت کا کاروبار کرنا بھی حرام ہے.
لیکن افسوس کے ساتھ امریکہ میں، یورپ میں کئی مسلمان ہیں جو خنزیر کا گوشت سپلائی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی ہم اس کی تجارت کر رہے ہیں، خود نہیں کھاتے۔ تو جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان کو اس حوالے سے حرام کیا ہے ان کی تجارت بھی آپ نہیں کر سکتے۔ وہ کہتے ہیں نہیں جی دیکھیں گدھا ہے، اس کا گوشت بھی تو حرام ہے تو اس کی تجارت تو جائز ہے۔ بھائی وہ اس لیے جائز ہے کہ گدھا گوشت کے لیے تجارت نہیں اس کی جاتی تھی، گدھا سواری کے طور پہ استعمال ہوتا تھا۔ گدھے کے دو یوز ہیں، گوشت جو آپ کو ہوٹلوں میں کھلا رہے ہیں وہ اگرچہ حرام ہے، اور دوسرا ہے اس پہ سواری کرنا۔ تو سواری تو نبی الاسلام نے کی ہے، صحابہ نے کی ہے، اس لیے گدھے کا کاروبار جائز ہے۔ اس کے گوشت کا کاروبار بھی حرام ہوگا، صرف اس کو زندہ گدھا آپ بیچ سکتے ہیں۔ خنزیر نہ زندہ بیچ سکتے ہیں نہ اس کا گوشت، کیونکہ خنزیر تو اس سواری کے لیے استعمال ہی نہیں ہوتا، اس پہ آپ سواری کیا، وہ تو آپ کو مار بھی سکتا ہے، اتنا خطرناک جانور ہے، اتنا طاقتور جانور ہے، وہ آپ سمجھ لیں ایک قسم کا درندہ ہی ہے، اس کی ٹکر سے بندے مر جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے کلیئر کیا ہے۔ باقی مشکات المصابیح میں آپ کو دوسری جلد کے اندر نا حلال و حرام کے حوالے سے یہ جو جتنے شکار ہیں، کون سے جانور حلال ہیں، بڑی ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو حدیث ایک چیپٹر کے اندر مل جائیں گی، اس میں آپ کو یہ ساری حدیث پتہ چل جائیں گی۔ لیکن جو ہمارے زندگی سے تعلق رکھنے والے جتنے جانور ہیں میں نے ان کا آپ کو بتا دیا کہ وہ سب کے سب حلال ہیں، سوائے چند باتوں کے جو میں نے بتائی کہ گدھا حرام ہے، خنزیر حرام ہے اور درندے حرام ہے۔ اگر آپ پوچھیں زیبرا، تو زیبرا بھی ظاہر گوشت خور نہیں ہے، وہ جنگلی گدھا ہے، وہ حلال ہے، وہ یہ والا گدھا نہیں ہے، جنگلی گدھا ہے۔ نیل گائے حلال ہے، مارخور تو وہ بھی بہیمت الانعام میں آتا ہے، بکرے کی ایک فارم ہے، اس کا کھر بھی کٹا ہوا ہوتا ہے، بڑی نشانی ہے۔ اچھا اگلے دن نا کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، میں زرافے کے اوپر غور کر رہا تھا کہ زرافہ جو ہے یہ حلال ہے یا حرام ہے۔ تو میں نے اپنی وائف سے پوچھا کہ یہ زرافہ جو ہے اس کا وہ جو اس کے پاؤں کا کھر جو ہے وہ کٹا ہوا ہوتا ہے یا گھوڑے کی طرح ہوتا ہے؟ کیونکہ اگر کٹا ہو تو پھر مسئلہ ہی حل، اونٹ کا بھی کٹا ہوا ہے، گائے کا بھی، بھینس کا بھی، بکری کا بھی، دمبے کا بھی۔ اس نے کہا میں نے تو کبھی غور ہی نہیں کیا اس کے اوپر۔ تو مجھے کہنے لگی ہمارے پاس ایک ماڈل پڑا ہوا ہے، ماڈل میں دیکھا تو اس کے کھر کٹے ہوئے تھے۔ میں نے کہا نہیں ہو سکتا ہے ماڈل غلط ہو۔ پھر میں نے جا کے یوٹیوب پہ اس کی ویڈیوز اور وہ ساری چیزیں دیکھی۔ یہ پچھلے سے پچھلے سال کی بات ہے کہ میں نے پھر زرافے کے اوپر ایک وہ ریکارڈنگ بھی کروائی تھی کہ یہ سبزی خور ہے۔ اب امام حنیفہ کو تو زرافے کا نہیں پتا، انہوں تک زرافے کو نہیں لکھا۔ یہ کہتے ہیں نا جی بتائیں قرآن و حدیث میں بھینس کہاں لکھی ہوئی ہے، آپ بتائیں فقہ حنفی میں زرافہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ اگر اس کی بنیاد پہ آپ نے قرآن و حدیث کو نیچا کر کے اپنے اماموں کو اوپر کرنا ہے تو پھر ان سے اوپر تو میں ہو گیا، میں تو اس سے بھی اگلا ورژن میں نے زرافے کی بات کی ہے۔ اب فقہ حنفی میں جب تک امام حنیفہ سے زرافے اور کینگرو کا نہیں بتاتے نا تو ہم تو نہیں مانیں گے، اور میں نے بتا دیا تو آپ نے ان کو چھوڑ کے میرے مقلد ہو جانا ہے۔ یہ میں نے فار دا سیک آف آرگومنٹ ایک تفنن کے طور پہ بات کی۔ اجتہاد اسلام کی خوبصورتی ہے، یہ قیامت تک جاری ہے، اور دیکھ لیں اس میں ہے کہ تمام پاکیزہ چیزیں حلال ہیں، پاکیزہ جو ہیں گندی نہیں ہیں چیزیں، اور ان میں کوئی صحت کے لیے مضر صحت اس میں چیزیں ایسی نہ ہوں کہ جو آپ کھانے سے مر سکتے ہوں، ایسی کوئی جڑی بوٹی نہ کھا لیں سبزی سمجھتے ہوئے، تو وہ آپ کے لیے حلال نہیں ہوگی۔ ہاں سمندر کے جتنے جانور ہیں نا جو پیورلی سمندری ہیں ان کا احرام کی حالت میں شکار بھی جائز ہے اور وہ حلال بھی ہیں، چاہے ویل مچھلی ہو، چاہے ڈولفن ہو، کوئی بھی مچھلی ہو۔ کیکڑا بھی حلال ہے جو پیورلی سمندر کا جانور ہے۔ جو سمندر اور خشکی دونوں میں رہتے ہیں نا ان کے لیے میں بات نہیں کر رہا، جس طرح مگرمچھ ہے، ویسے مگرمچھ تو عموماً میٹھے پانی کا جانور ہے۔ مجھے کسی نے بتایا کہ سمندری مگرمچھ بھی ہوتے ہیں، ویسے مجھے تو نہیں، میرے علم میں کہ سمندری مگرمچھ ہے، کچھووں کو تو مجھے پتا ہے کہ ہوتے ہیں، لیکن کچھوا ہے، مگرمچھ ہے، یہ وہ جانور ہیں جو سمندر میں بھی زندہ رہتے ہیں اور دریا میں بھی زندہ رہتے ہیں اور خشکی میں بھی، یہ حلال نہیں ہوں گے، یہ پیورلی وہ جانور نہیں ہے۔ لیکن ویل مچھلی سمندر کے اندر زندہ ہے، باہر نکل کے مر جائے گی، ویسے فوراً نہیں مرتی، 5-6 گھنٹے تک بھی زندہ رہتی ہے۔ کیکڑا بھی فوراً نہیں مرتا، کافی دیر تک زندہ رہتا ہے۔
لیکن الٹیمیٹلی وہ مر جاتا ہے بغیر پانی کے، تو وہ ہو گیا پھر حلال. ایک یعنی جھٹکا رول ہے. لیکن فقہ حنفی آپ کو پتا ہے وہ ویل مچھلی کو حرام کہتی ہے. بڑے بزرگ لکھ گئے، وہ کہتے ہیں نہیں، ویل مچھلی کو اس لیے ہم حرام کہتے ہیں، یہ مچھلی نہیں ہے، یہ میمل کی ایک قسم ہے، یعنی یہ انڈے نہیں دیتی، یہ بچے دیتی ہے. ویل مچھلی جو ہے یہ دیتی ہے بچے، جس طرح میملز کے بچے ہوتے ہیں، عام جانور. لیکن عموماً جتنی مچھلیاں وہ انڈے دیتی ہیں. تو وہ کہتے ہیں یہ مچھلی میں نہیں آتی. یہ انہوں نے نا ایک مسئلہ اخذ کر لیا بیچ میں سے. لیکن مصیبت ان کے لیے بن جاتی ہے کہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، ابو عبیدہ ابن جراح اور ان کے ساتھیوں کو نبی الاسلام نے ایک جہادی مہم پر روانہ کیا. ان کے پاس ساز و سامان کھانے کا ختم ہو گیا. وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی مچھلی جو ہے نا وہ ہمارے لیے بھیج دی. سمندر سے وہ آ کے گر گئی کنارے پہ. وہ مرزانہ طور پہ بھی ہو سکتی ہے اور ایک نیچرل پروسیس بھی ہو سکتا ہے. ویسے بھی کبھی کبھار وہ سمندر اگل دیتا ہے مچھلیاں اس طرح کی. لیکن چونکہ بزرگوں کی بات ہے ہم اسے کرامت ہی مان لیتے ہیں. بہرحال جب بھی کوئی ایسی غیبی مدد آئے تو اسے اللہ کی طرف ہی منسوب کرنا چاہیے. تو وہ صحابی کہتے ہیں ہم 15 دن تک اس کا وہ گوشت کھاتے رہے، اتنے سارا ہمارا قافلہ تھا. تو اس میں بھی تھا کہ کوئی انفی کہہ دیتے کہ نہیں وہ روزانہ ایک ایک بوٹی تقسیم کرتے تھے، عہد چھوٹی سی تھی. ہاں انہوں نے کہا ہے نا کہ وہ بخاری مسلم میں حدیث جو عصر کی نماز کا، کہ عصر اور مغرب میں اتنا وقفہ ہوتا تھا کہ ایک اونٹ کو نہر کیا جاتا، اس کے 10 حصے کیے جاتے اور اس کے بعد اس کو پکایا جاتا. پکا کے ہم کھا بھی لیتے. تبھی بھی اب بھی سورج بلند ہوتا. تو اب اس سے تو فقہ حنفی کا وہ عصر کا ٹائم ثابت نہیں ہوتا. اس سے تو یہ ہے کہ عصر اور مغرب میں کم از کم 2.5 پونے 3 گھنٹے ہونے چاہیے. تو انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے، وہ غلام سعیدی صاحب نے شرح مسلم میں، کہ ایک سے زیادہ ماہر قصاب اور باورچی شریک ہو کے وہ پکاتے ہوں. تو اس طرح اس میں بھی وہ کر سکتے تھے. لیکن اللہ کا شکر ہے مسئلہ حل کیا. اس حدیث میں آگے الفاظ ہیں کہ اینڈ پہ حضرت ابو عبیدہ نے کہا کہ اس کا وہ جو اندر سے ہڈیاں نکلی ہیں نا، تو ڈھانچہ، تو ان کو جوڑو. وہ جس طرح وہ پسلی ہوتی ہے نا، آپ کو پتا ہے نا، یوں پوری نکل آتی ہے نا فش کی جو بون ہوتی ہے. تو انہوں نے جب اس کی وہ 2 پسلیاں یوں جوڑی نا، تو وہ کہتے ہیں بخاری مسلم کے الفاظ ہے کہ ایک اونٹ سوار جو تھا نا وہ اس کے نیچے سے گزر جاتا تھا، اتنا وہ اونچی اس کی ہائٹ تھی. لیکن فقہ حنفی والوں کو اونٹ پہ بھی کتا کاٹ سکتا ہے، ٹھیک ہے، اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے. اب ان سے پوچھیں کہ اتنی بڑی مچھلی کون سی ہوتی ہے انڈے دینے والی، جو زمین سے ایٹ لیسٹ آپ سمجھ لیں، میرا خیال ہے اگر یہ بندے سمیت کیلکولیٹ کریں 10-12 فٹ تو کہیں نہیں گئے. 12 فٹ کے ڈھانچے والی کون سی مچھلی ایسی ہے جو انڈے دیتی ہو؟ انڈے دینے والی مچھلیاں تو چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں، جتنی مرضی آپ کر لیں، 100 کلو کی بھی کر لیں، اس کا بھی ڈھانچہ اس سے بڑا نہیں ہوگا. اور یہ وہی ہو سکتی ہے. آپ پتہ ہے ایک ایک ویل مچھلی اتنی ہے کہ افریقہ کے 11 ہاتھی ہو نا، اس کے برابر ایک ویل مچھلی بھی ہے پیسیفک اوشن کے اندر، اٹلانٹک کے اندر. 11 ہاتھی بڑے سائز کے ایک ویل مچھلی. ایک عام چھوٹی جو ویل مچھلی کی جو ایک وقت کی خوراک ہے 500 کلو گوشت ہے. اور دنیا میں ملینز آف ویل مچھلی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ ان کا رزق پورا کر رہا ہے. اللہ کا شکر ہے. تو ویل مچھلی پھر حلال ہو گئی. تو سمندری جانور پیورلی جو جھینگا کا پوچھتے ہیں جی جھینگا حلال ہے حرام ہے؟ بھئی جھینگا مچھلی ہے تو حلال ہے، ظاہر ہے مچھلی ہے، وہ باہر نکلنے سے مر جاتی ہے. کچھوا باہر نکلنے سے زندہ رہتا ہے. سمندری سانپ، دریا والے سانپ، یہ باہر نکلنے سے زندہ رہتے ہیں، یہ حرام ہے. اور ویسے بھی طیبات کے اندر تو آتے نہیں ہیں. تو یہ کچھ چند ایک رولز ہیں جن کی بنیاد کے اوپر ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ حلال اور حرام کے معاملات کیا ہے. تو سمندر تو اللہ تعالیٰ نے وہ خزانہ رکھا ہے سرکار، سینکڑوں سال تک زمین پہ کوئی چیز نہ اگے، تب بھی یہ جتنی دنیا آباد ہے نا، یہ سمندر کے صرف جانور شکار کرنا شروع کر دینا جو مچھلی ہیں وہ زندہ رہ سکتی ہے. سی فوڈ اتنا زیادہ اللہ نے رکھا ہوا ہے، زمین میں کوئی چیز بھی نہ اگے، سی فوڈ کھا کے انسانیت گزارا کر سکتی ہے. دنیا کی کتنے ملکوں کی اکانومی آپ دیکھ لیں سی فوڈ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، سمندر سے شکار کرتے ہیں. بال وہ سمندری مچھلی اور میٹھے پانی کی مچھلی ان کے ذائقے میں فرق ہوتا ہے. زیادہ ٹیسٹی یہی مچھلی ہوتی ہے جو ہمارے میٹھے پانی کی مچھلی ہے، جو دریاؤں کی. سمندر کی جو مچھلی ہے وہ ذرا ڈفرنٹ
ٹیسٹ کی مچھلی ہوتی ہے، بہرحال وہ حلال ہیں، چاہے میملز ہوں، چاہے انڈے دینے والی ہوں، چاہے بچے دینے والی ہوں، وہ اس کیٹیگری میں فال کریں گی کہ وہ سمندری جانور ہے، وہ حلال ہے، اور وہ احرام کی حالت میں بھی حلال ہے۔ احرام کی حالت میں جو پچھلی دفعہ آیا تھا نا کہ وہ جانور کا شکار حرام ہے، وہ جانور ہیں جو زمین کے ہیں۔ ظاہر سمندر میں تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں نا اتنا بڑی رسک میں ڈال سکتا ہے انسانیت کو۔ سمندروں میں اب جو بیچارے احرام کی حالت میں سفر کر رہے ہیں تو وہ کیا کھائیں گے پیئیں گے؟ نہ وہ باہر سے سبزی خرید سکتے ہیں، نہ کوئی اور، کتنا وہ سٹور کر کے، تو ان کے لیے پھر سمندری جانور کا شکار حلال کر دیا گیا۔ تو تمام پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے حلال کر دی گئی ہیں۔ وما علمتم من الجوارح مکلبین، اور جو تم شکار ان جانوروں کا بھی تمہارے لیے حلال ہے جو جنہیں تم سکھاتے ہو، شکاری جانوروں کو، مکلبین تعلمونہن، جنہیں شکار پکڑنے کی تعلیم تم دیتے ہو، مما علمکم اللہ، اس میں سے جو طریقہ سکھایا ہے اللہ نے تمہیں۔ اللہ نے نہ صرف ہمیں طریقہ سکھا دیا ہے بلکہ ان کی جبلت میں بھی رکھ دیا ہے کہ وہ انسان کی بات مانتے ہیں۔ ورنہ مجھے بتائیں اونٹ میں کتنی طاقت ہے، گائے میں کتنی طاقت ہے، انسان تو کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ یہ انسان کے قابو آئیں؟ ایک چھوٹے سے بچے نے مہار پکڑی ہوتی ہے، اونٹ چل رہا ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ نے مسخر کیے ہیں انسان کے لیے۔ اس طرح یہ جو جانور جن کو تم سکھاتے ہو شکار کرنے کے لیے، چاہے وہ باز ہوں، باز کے ذریعے بھی شکار کیا جاتا ہے نا پرندوں کو، اور کتوں کے ذریعے بھی۔ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ، تو کھاؤ اس میں سے جسے پکڑ رکھیں تمہارے لیے وہ تمہارے جانور، وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور اس پر اللہ کا نام جانور پر اگر لیا ہوا ہے، چھوڑے ہوئے جانور پہ بھی اور اس پہ کھاتے کے وقت بھی اس پہ اللہ کا نام لیا جائے تو وہ تمہارے لیے حلال ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو، إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، بے شک اللہ تعالیٰ حساب لینے میں بہت جلدی فرمانے والا ہے۔ ظاہر ہے جلدی ہے، موت آئی تو انسان کا حساب کتاب شروع۔ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، آمین۔ اے اللہ ہمارا حساب آسان فرمانا، آمین۔